مسامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سب سے پہلے آج کے اس نعتیہ مقابلے کے انعقاد پر میں تہہ دل سے عالی جناب عزت مآب عارف عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے بچوں کے اندر نعت پاک کا جذبہ بیدار فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں نعت پاک کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ نعت کا لفظی معنی ہے تعریف کرنا، توصیف کرنا، پرشنسا کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی، اس کی ڈیفینیشن، اس کا پریبھاشک ارتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کے انداز میں، نظم کے انداز میں تعریف و توصیف کرنا نعت کہلاتا ہے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ نعت پاک پڑھنا اور سننا اور لکھنا باعث عبادت ہے، باعث طہارت ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نعت پاک کا ایک بھی شعر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم گناہگاروں کی نجات و مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ مومن خان لکھنوی کو دیکھیے۔ وہ مومن خان لکھنوی کہ جن کے مطلب کے ایک شعر کو دیکھ کر کے مرزا غالب فرماتے ہیں کہ مرزا مومن خان لکھنوی اپنا ایک شعر دے دیں، میرا سرا دیوان لے لیں۔ تو مومن خان لکھنوی کہتے ہیں نعت پاک کے حوالے سے کہ اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، حشر میں شاید نجات دائمی مل جائے۔ اور قمر شمس آبادی نے کہا کہ اسی طریقے سے آپ نے نام سنا ہوگا محسن کاکوروی کا۔ محسن کاکوروی نے نعتیہ قصیدہ لکھا جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ بارگاہ رسول میں وہ قصیدہ مقبول ہوا۔ انہوں نے پہلے ہندوستانی کلچر، ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی سभ्यता کا نقشہ کھینچا اور ہندوستانی کلچر کو بیان کرتے ہوئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک انہوں نے پیش کی کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کادوں پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ تو نعت پاک باعث طہارت ہے، باعث مغفرت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نعت پاک پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو نعت پاک کو محبت سے پڑھنا چاہیے، اور اس لیے اور پڑھنا چاہیے کہ جب ہم حدیث پاک کے حوالے سے جب نعت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں۔ اس میں ایک جنگ ہے جنگ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہوئی۔ جنگ تبوک سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں نعتیہ کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے نعتیہ اشعار سننے سے پہلے ارشاد فرمایا چچا جان پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم جن کی ہم نعت پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، نبی جو دعا کرتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے، وہ مقبول بارگاہ ہوا کرتا ہے۔ تو نبی نے نعت پاک پڑھنے والوں کو سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں نعت پاک کی محفلیں منعقد کریں۔ اور میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اور نعت پاک کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے۔ میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں تو شاگرد ہوں حضرت کا، میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نمازی کو انعام نہیں دیا، روزہ دار کو انعام نہیں دیا، زکوٰۃ دینے والے کو انعام نہیں دیا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو انعام نہیں دیا، حج میں جانے والوں کو انعام نہیں دیا۔ ہاں، مرتبے بتائے ہیں کہ نمازی کا یہ مرتبہ ہے، روزہ دار کا یہ مرتبہ ہے، زکوٰۃ دینے والے کا یہ مرتبہ ہے، حج کرنے والے کا یہ مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ ایوارڈ دیا ہے، انعام دیا ہے، اور تینوں مرتبہ نعت پڑھنے والوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت کو،
مشہور شاعر ہیں اللہ کے رسول کے. اور دوسرے شاعر ہیں کعب بن زہیر جن کا بہت مشہور قصیدہ ہے قصیدہ بانہ سواد. میں اس کی تاریخ کو نہیں بیان کرتا ورنہ اس کی تاریخ بہت مطلب یہ کہ دلکش اور دلچسپ تاریخ ہے. قصیدہ بانہ سواد ان کو چادر اڑائی آپ نے. اور تیسرا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعت پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول انعامات سے نوازا کرتے ہیں, برکتیں رحمتیں عطا کیا کرتے ہیں. تو جو آج اس کمپٹیشن کے اندر اس مقابلے کے اندر جن بچوں نے حصہ لیا اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو جو انعام ملنا تھا وہ ملے گا. یہ انعام تو دنیاوی انعامات ہیں ایک حوصلہ افزائی کے لیے ہیں لیکن اصل انعام نعت پڑھنے والوں کو بارگاہ رسول سے ملا کرتا ہے. اور وہ کیا ہے آپ نے سنا ہوگا ہمارے عالم عثمانی صاحب نے اس مقابلے کے اندر کلام منتخب کیے تھے. اس میں سے ایک کلام تھا قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف کے جو رائٹر ہیں لکھنے والے وہ ہیں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں جب آپ سرچ کریں گے آسانی سے مل جائے گا. تو ان کو پیرالائسس ہو گیا تھا, ان فالج کا اثر ہو گیا تھا, چارپائی پہ بڑے رہتے تھے لیکن عاشق رسول تھے اور اسی عشق رسالت میں ڈوب کر کے انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن اسی چارپائی پر لیٹے ہوئے پڑھتے رہتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا, خواب میں تشریف لائے. لانے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خواب میں ہی ان کو چادر اڑائی. جب ان کی آنکھ بیدار ہوئی تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کبھی زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے خواب میں جو چادر اڑائی تھی وہ چادر جسم پر موجود تھی. تو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ظاہری حیات میں اور 1 مرتبہ پردہ فرمانے کے بعد انعامات سے نوازا, ایوارڈ دیا. تو کس کو؟ نعت پڑھنے والوں. اس لیے اپنے گھروں میں نعت پاک کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے, اسی لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. ہم دہلی کی سرزمین پر رہتے ہیں. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو آپ پڑھیے, اخبار الاخیار کو پڑھیے, وہ خود کہتے ہیں اتنا بڑا ولی اتنا بڑا محدث حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کو عام کیا, وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں, لیکن یہ عمل کہ میں تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہوں, ان کا تذکرہ کرتا ہوں, ان کی تعریف و توصیف کرتا ہوں, ان کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوں, یہ میرا عمل ایسا ہے کہ تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا اور اس پر میری بخشش ہوگی. تو نعت پاک کی محفلیں ہمیں اپنے گھروں میں منعقد کرنا چاہیے اور نعت پاک کا ادب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. نعت پاک کا ادب یہ ہے کہ ہم کو نعت پاک کے انداز میں پڑھنا چاہیے, کبھی گانے کے انداز میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے, اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم کو روحانی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ہمارے دل کو بھی انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا. بس انہیں چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عشق رسول میں نعت پاک پڑھنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.